کوشش کروں گا۔ آپ کا نام نامی اسم گرامی فضیلۃ الشیخ محمد راشد مومن بن محمد اسحاق عمری حفظہ اللہ ہے۔ آپ کا تعلق شہر بیجاپور کے ایک شہر انچال سے ہے، اور آپ نے عمر آباد سے سند فراغت 2003 میں حاصل کی۔ حالیاً آپ قطر میں امام و خطیب کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ویسے تو آپ کے بہت سارے نشاطات ہیں، مختصراً میں ایک دو نشاطات آپ کے ذکر کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں، اپنی بات ختم کرتا۔ تحریری نشاطات میں کتاب اسلام میں خدمت خلق کا تصور، کتاب ایک ہے جس کا نام ہے اسلام میں خدمت خلق کا تصور، جس کے مؤلف ہیں مولانا جلال الدین عمری کا عربی ترجمہ آپ نے الحمدللہ کیا ہوا ہے، اور جو دار الوحی القلم دمشق سے شائع ہوئی ہے، الرؤیت الاسلامیہ لخدمت الانسانیہ کے نام سے شائع ہوئی ہے۔ تو اس کتاب کے آپ نے ترجمہ کیا ہوا ہے، اور اسی طریقے سے تدریسی نشاطات میں آپ جو ہے نا کتاب منار السبیل، جو یہاں کے قطر میں جو بھی ائمہ کے لیے جو اپلائی کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے جو کتاب ہے منار السبیل کے کتاب الطہارہ اور کتاب الصلاۃ کے درس کی شکل میں شرح کی گئی ہے، جو اپنے یوٹیوب چینل پر شیخ راشد مومن کے نام سے ایک یوٹیوب چینل ہے، اس پر جو ہے دستیاب ہے، اور اس میں شیخ نے کتاب الطہارہ اور کتاب الصلاۃ کا بڑے اچھے انداز میں اردو زبان میں جو ہے شرح کی ہے۔ جو لوگ جو ائمہ اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں وہ جو ہے اس چینل پر جا کر کے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تقریباً 90 حلقے اس میں جو ہے آلریڈی اپلوڈ کیے جا چکے ہیں، جو اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اٹھا سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے عقیدے میں کتاب التوحید اور احادیث میں 40 نوویہ اور مکمل عقیدۃ الاحکام، مکمل عمدۃ الاحکام کے 120 حلقے آپ یوٹیوب میں جو ہے آپ کے دستیاب ہیں، جو طلباء اور اردودان طبقہ کے کام آ سکتے ہیں۔ تو یہ شیخ کی کچھ مختصر سے خدمات رہی آپ حضرات کے سامنے۔ تو میں اسی مختصر تعارف کے بعد شیخ محترم سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ آپ جو ہے آج کا جو آپ کا 23 پارے کا جو اہم مضامین کا خلاصہ ہے وہ آپ حضرات کے سامنے پیش فرمائیں۔ ولیتفضل مشکورا فضیلۃ الشیخ راشد مومن عمری حفظہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین اور سامعات، ابناء قدیم جامعہ دارالسلام عمر آباد شاخ قطر کے زیر نگرانی تفسیر کا یہ جو پروگرام یا خلاصہ قرآن سننے کا یہ جو پروگرام 3 سالوں سے منعقد ہو رہا ہے، میں اس کے لیے اللہ رب العزت کا بہت ہی شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس پروگرام کے ذریعے قرآن سننے، سمجھنے اور اس کو عام کرنے کا ایک موقع فراہم کیا۔ اللہ رب العزت کے شکر کے بعد اس پروگرام کو شروع کرنے میں جن کی کوشش رہی، مولوی سید فتح شریف عمری ازہری، آپ نے اس پروگرام کو شروع کیا، پھر اس کے بعد گزشتہ سال اور امسال بھی اس کو پورے منظم انداز میں ابناء قدیم کی نگرانی میں مولوی اعجاز امان اللہ صاحب عمری حفظہ اللہ اس کو بڑے منظم انداز میں اس کو آگے بڑھا رہے ہیں، اس کے لیے وقت دے رہے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ امسال اور بھی کئی ساتھی اس پروگرام کو چلانے میں اپنا وقت دے رہے ہیں، اپنی خدمات پیش کر رہے ہیں، جیسے مولوی الیاس عمری مدنی، مولوی عمر محی الدین عمری، مولوی حفظ الرحمن عمری،
اور مولوی سید سمیع اللہ عمری اور اسی طرح مولوی اسماعیل عمری پدوٹو، یہ تمام احباب اس پروگرام کے لیے وقت دے رہے ہیں، اپنی خدمات پیش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان خدمات کو قبول کرے اور ان کو آپ کی نیکیوں میں شمار کرے، ان خدمات کو شرف قبولیت بخشے۔ اب آج کے اس پروگرام میں مجھے 23ویں پارے کا خلاصہ یا 23ویں پارے کے اہم عناوین کا خلاصہ ذکر کرنے کے لیے مکلف کیا گیا ہے۔ میں بات شروع کرنے سے پہلے اپنی آواز کی تاکید کر لینا چاہتا ہوں، بیچ میں ایک کال آ گئی تھی۔ نہیں، بالکل صاف ہے جی چلیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ 23واں پارہ، اس کی شروعات وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون اس سے ہوتی ہے۔ اس پارے میں 2 مکمل صورتیں ہیں اور 2 آدھا حصہ ان صورتوں کا اس میں پایا جاتا ہے۔ سورہ یاسین 22ویں پارے میں شروع ہوتی ہے اور 23ویں پارے میں اس کا اکثر حصہ موجود ہے۔ پھر سورہ صاد، پھر سورہ صافات یہ مکمل ہے، پھر سورہ صاد یہ بھی مکمل ہے۔ سورہ زمر کا ایک بڑا حصہ 23ویں پارے میں موجود ہے۔ اس آیت وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون، اس آیت کا معنی و مفہوم سمجھنے کے لیے 22ویں پارے کی کچھ آیتیں اگر ہم پڑھ لیں گے یا اس کی طرف نظر دوڑا دیں گے تو اس وقت ہمیں صحیح طور پر اس آیت کا معنی و مفہوم سمجھ میں آ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ یاسین آیت نمبر 13 میں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ۔ یہاں سے اس آیت کا مفہوم جڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہا ہے، اے نبی، آپ کفار مکہ کو قریے والوں کا قصہ سنائیے، بستی والوں کا قصہ سنائیے۔ بستی والوں کا قصہ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما، اللہ تعالیٰ نے اس بستی کی طرف 2 رسولوں کو بھیجا تو لوگوں نے ان دونوں رسولوں کو جھٹلایا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک تیسرے رسول کو وہاں مبعوث کیا اور وہاں کے لوگوں نے، اس بستی والوں نے تینوں کو جھٹلایا اور کہا کہ تم لوگ جھوٹ کہتے ہو، اللہ تعالیٰ نے کوئی رسول نہیں بھیجا، ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھتے ہی ہیں، ساتھ ہی ساتھ ہم تم لوگوں سے بدشگونی لیتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ تمہاری وجہ سے ہمارے شہر میں، ہمارے گاؤں میں بارش نہیں ہو رہی۔ تو اس طرح کی باتیں اس بستی والوں نے کی، تو بستی کے اطراف یا شہر کے اطراف سے ایک آدمی وہاں آتا ہے، اس قوم کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کا نام حبیب ابن موسیٰ ابن نجار بتلایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ کیا وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ، شہر کے اطراف سے ایک آدمی آیا اور اس نے کہا اے میرے قوم کے لوگوں، تم رسولوں کی بات مان لو۔ اس آدمی نے ان لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی، اس کے لیے اس داعی اور اس مصلح نے ایک الگ طریقہ استعمال کیا اور کہا وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، وہ اپنا موقف بیان کرتا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کیا ہو گیا مجھے
کیوں نہ میں عبادت کروں اللہ تعالیٰ کی جس نے مجھے پیدا کیا، اور تم سب لوگ اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ کیا میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے معبودوں کو گھڑ لوں تو پھر میں ایسی صورت میں بہت ہی گمراہ ہو جاؤں گا۔ اور اپنی ایمان کا وہ اعلان کرتے ہوئے کہتا ہے انی آمنت بربکم فاسمعون، لوگوں سن لو میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا ہوں، میں تمہارے رب پر ایمان لایا ہوں، اس بات کو کان کھول کر سن لو۔ جب لوگوں نے اس کی اس دعوت کو سنا، اس کے ایمان کے اعلان کو سنا، تو وہ اس کو شہید کر دیے، اس مصلح کو، اس داعی کو ان لوگوں نے شہید کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس داعی کو بدلے کے طور پر، انعام کے طور پر جنت میں داخل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا قیل ادخل الجنہ، اس سے کہا گیا تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ وہ جنت میں داخل ہوتا ہے، ایک داعی ہے، اپنی قوم کا درد یہاں بھی رکھتا ہے، وہاں جانے کے بعد بھی محسوس کرتا ہے۔ جنت کی نعمتوں میں وہ اپنی قوم کے درد کو محسوس کرتا ہے اور کہتا ہے یا لیت قومی یعلمون، کاش اللہ تعالیٰ نے جو مجھے انعامات سے نوازا ہے، جو مجھے اونچا مقام دیا ہے، میری قوم اس کو جان لیتی تو شاید پھر ان کا دل پگھل جاتا، پھر وہ اسلام کی طرف مائل ہو جاتے، توحید کی طرف مائل ہو جاتے۔ وہاں پہنچ کر اس نے یہ تمنا ظاہر کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اس تمنا کو ہمیشہ کے لیے قرآن میں ثابت کر دیا اور اس کو بتلا دیا کہ ایک داعی جو دنیا میں دعوتی کام انجام دیتا ہے، دین کی طرف بلاتا ہے، گرچہ کہ لوگ اس کی بات نہیں مانتے ہیں، اس کو ٹھکرا دیتے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اس کو مار دیتے ہیں، اس کو ختم بھی کر دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرماتا ہے، اس کو ایک بہتر انجام تک پہنچاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ یہ صرف اس داعی کے ساتھ نہیں، قرآن کی مختلف آیات اس بات کو بتلاتی ہیں کہ جو بھی داعی اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دے گا، اللہ تعالیٰ اس کا بہتر انجام لکھا ہے اور جنت اس کا ٹھکانہ بنے گی۔ تو محترم حاضرین، آدمی جو دعوتی کام انجام دے رہا ہے، ہمیشہ اس کی نظر آخرت پر ہو، اس کے بہتر انجام پر ہو، بہتر ٹھکانے پر ہو، کیونکہ جب رسولوں کو لوگوں نے جھٹلایا، رسول اس روئے زمین پر اللہ کا منتخب انسان ہوتا ہے، جب ایسی منتخب ذات کو لوگ جھٹلا دیتے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں، تو پھر بعد میں آنے والے انسانوں کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ ان کو مذاق اڑانا، ان کو مذاق کا ذریعہ بنانا، ان کو تکلیفیں دینا، یہ پہلے سے لوگوں کا یہ معمول رہا ہے اور یہ معمول چلتا ہی رہے گا۔ تو ایک داعی کو ہمیشہ ان آیتوں پر نظر رکھتے ہوئے، اللہ تعالیٰ سے بہتر انجام کی امید رکھتے ہوئے اپنے کام کو جاری رکھنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے آج اس 23ویں پارے میں اصحاب القریہ کا قصہ اور ساتھ ہی ساتھ داعی کا جو بہتر انجام ہوا، اس کو میں نے ذکر کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ رہا ہے، اللہ کی یہ سنت رہی ہے کہ جب کسی قوم پر اللہ تعالیٰ رسولوں کو بھیج دیتا ہے، ان کو بتلا دیا جاتا ہے کہ توحید کیا ہے، اور اگر توحید کو مان لیں گے تو کیا ملے گا، نہ مانیں گے تو کیا ہوگا، یہ ساری چیزیں سمجھانے کے بعد بھی اگر کوئی قوم ایمان نہیں لاتی اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس قوم کو برباد کر دیا جائے، ہلاک کر دیا جائے، تو پھر کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس داعی اور اس مصلح کے چلے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک چیخ کے ذریعے سے اس قوم کو، اس بستی والوں کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِن جُندٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ، اس قوم کو، اس بستی کو ہلاک کرنے کے لیے ہم نے کوئی لشکر نہیں اتارا، آسمان سے کوئی فرشتہ نہیں آیا، صرف ایک چیخ تھی، اس چیخ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس بستی کا قصہ تمام کر دیا اور یہ سارے کے سارے ہلاک ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ، یہ ڈھیر ہو گئے۔ یا حسرتاً علی العباد، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کیا ہی افسوس کی بات ہے کہ لوگوں کے پاس جب بھی رسول آتے ہیں تو وہ انہیں مذاق کا ذریعہ بنا لیتے ہیں۔ یہ سب سے پہلا منتخب مضمون یا پہلا عنوان تھا جس کی میں وضاحت کرنا چاہ رہا تھا۔ اس کے بعد اس پارے میں سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے
سور پھونکے جانے کا تذکرہ کیا ہے۔ مکہ میں کافر مشرکین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں بتلایا کرتے تھے ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ مدینہ میں یہود تھے، وہ بھی یہی روش اپناتے تھے، وہ بھی مذاق اڑانے کے موقع ڈھونڈتے تھے۔ انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ ان کا حال بیان کرتا ہے، وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تم جو قیامت کہتے ہو یہ کب آئے گی؟ اس کا مذاق اڑاتے ہوئے وہ پوچھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا جواب دیا، کہا مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ، یہ انتظار کر رہے ہیں بس ایک چیخ کا جو آ کر انہیں پکڑ لے گی یا انہیں اپنے گرفت میں لے لے گی، تو نہ یہ وہاں سے اپنے گھر والوں کے پاس واپس ہو سکیں گے، نہ کوئی بات کر سکیں گے، اتنا بھی موقع انہیں نہیں ملے گا۔ صحیح بخاری و مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سور کی تفصیل وارد ہوئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے منقول ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اچانک برپا ہو جائے گی، لوگوں کو کسی قسم کا موقع نہیں ملے گا کہ اپنے کام کو مکمل کر لیں۔ حدیث میں جس طرح کے الفاظ وارد ہیں، فرمایا اللہ کے رسول نے 2 آدمی کپڑا خرید و فروخت کرنے کے لیے کپڑا پھیلائے ہوں گے، انہیں اتنا بھی موقع نہیں ملے گا کہ اس کپڑے کو لپیٹ کر رکھ دیں گے، قیامت آ جائے گی۔ ایک آدمی اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے پانی کو صحیح کر رہا ہوگا، اس حوض کو صحیح کر رہا ہوگا، اسے اتنا بھی موقع نہیں ملے گا کہ وہ جانوروں کو پانی پلائے، قیامت برپا ہو جائے گی۔ ایک آدمی کھانا لیا ہوگا، اس کا نیوالا منہ کو جاتا ہوگا، وہ منہ میں ڈال نہیں سکے گا کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ ایک آدمی اپنے اونٹنی کا دودھ اپنے ہاتھ میں لیا ہوگا، پینے کی کوشش کر رہا ہوگا، وہ پی نہیں پائے گا کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ تو یہ جب سور پھونکی جائے گی تو اس وقت کا یہ منظر ہے جو احادیث میں بیان کیا ہے کہ آدمی کو کسی قسم کی فرصت مہلت نہیں دی جائے گی، اس قدر اچانک یہ قیامت قائم ہو جائے گی اور ایک چیخ کے ذریعے سے سارے لوگ ڈھیر ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو تفصیل بتلائی، یہ پہلی سور کی تفصیل ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ دوسری آیت میں فرماتا ہے، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، پھر سے ایک سور پھونکا جائے گا، یہ سور لوگوں کو اٹھانے کے لیے قبروں سے۔ جیسے ہی سور کو وہ سنیں گے، سارے لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑیں گے، اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر کیے جائیں گے۔ پھر اس وقت یہ لوگ کہیں گے، قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، ہائے ہماری خرابی، کس نے ہمیں ہماری خوابگاہ سے اٹھایا؟ یہ تو ہمیں بالکل اب سچ معلوم ہو رہا ہے جو رسولوں نے کہا کہ یہ سور کا پھونکا جانا، اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر کیا جانا، یہ ساری وہی باتیں ہیں جو رسول ہمیں ذکر کیا کرتے تھے۔ اس وقت یہ اس سور کے تذکرے کو، قیامت کے قائم ہونے کو سارے لوگ یقین کر لیں گے کہ اب ہمارے ساتھ وہی کچھ ہونے والا ہے جو رسول بتلایا کرتے تھے۔ تو یہ سور کا تذکرہ ہے جو سورہ یاسین میں کیا گیا۔ صحیح حدیث میں بخاری و مسلم کی جو حضرت ابو ہریرہ ہی سے وارد ہے، ما بین النفختین 40 کے الفاظ وارد ہیں کہ ان 2 سوروں کے درمیان 40 کا وقفہ ہوگا۔ اب یہ 40 کیا ہے؟ 40 دن ہیں یا مہینے ہیں یا سال ہیں، اس کی وضاحت نہیں ہے۔ امام نووی، امام شوکانی وغیرہ نے یہ کہا کہ وہ 40 سال کی مدت ہوگی ان 2 سوروں کے درمیان۔ تو یہ سورہ یاسین میں سور کا تذکرہ ہے، سور پھونکے جانے کا تذکرہ ہے۔ اب سورہ یاسین کے بعد دوسری سورت، میں سورہ صافات کی طرف آتا ہوں۔ یہاں سورہ صافات، یہ سورت بھی مکی ہے جس طرح کی سورہ یاسین مکی تھی۔ سورہ صافات کا آغاز ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی قسم سے۔ اللہ تعالیٰ قسم کھا کر کہہ رہا ہے اپنے فرشتوں کی جو صف باندھے کھڑے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے
بادلوں کو ہانک کر لے جاتے ہیں اور اسی طرح اللہ کے ذکر و اذکار میں رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی قسم کھا کر اس آیت کے اس صورت کے شروع میں کہہ رہا ہے والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذکرا ان الہکم لواحد۔ اللہ تعالیٰ قسم کھانے کے بعد ایک عظیم بات کہہ رہا ہے، ان الہکم لواحد، اپنی توحید کو ثابت کر رہا ہے کہ تمہارا پروردگار ایک ہی ہے۔ تو مکی صورتوں میں جو اہم موضوعات شامل ہوتے ہیں اس میں توحید ہے، آخرت ہے، رسالت ہے، تو اللہ تعالیٰ اس مکی صورت میں فرشتوں کی قسم کھا کر توحید کو ثابت کر رہا ہے، ان الہکم لواحد۔ پھر اللہ تعالیٰ کی توحید ہی کی یہاں پر تفصیل ہے۔ اس سورہ صافات میں آیت نمبر 40 کے بعد جنتیوں کا تذکرہ ہے، جس میں اللہ تعالی جنتیوں کے لیے جو انعامات رکھا ہے اس کا ذکر کر رہا ہے۔ آیت نمبر 41 میں اللہ تعالی نے فرمایا اولئک لهم رزق معلوم فواکہ وهم مکرمون۔ یہاں جنتیوں کا جو تذکرہ ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں پر مختلف انداز میں جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کیا۔ یہاں پر بھی یہ بتلایا کہ جنتی بڑے باعزت ہوں گے، مختلف قسم کے پھلوں میں وہ زندگی گزاریں گے، اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو آخرت میں ایسی شراب پلائے گا جو بالکل لذیذ ہوگی، اس شراب کے پینے سے نہ ان کے دماغ میں فطور آئے گا اور نہ وہ بہکی بہکی باتیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس منظر کو بیان کیا، فواکہ وهم مکرمون فی جنات النعیم علی سرر متقابلین یطاف علیہم بکأس من معین بیضاء لذۃ للشاربین، کہ یہ قیامت میں، آخرت میں، جنت میں جام لیتے ہوئے آپس میں ایک دوسرے سے آمنے سامنے بیٹھ کر باتیں کرتے ہوں گے۔ جنت میں دنیا کے تذکرے کرتے ہوں گے اور بتلائیں گے کہ میرے ساتھ کیا ہوا، میں کیسے رہا، میرے ساتھ کون تھا۔ یہاں پر ایسے ہی جنتی جو تذکرہ کریں گے، ایک ایسی ہی گفتگو کا تذکرہ ہوا ہے، اس میں جنتی اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں، ان میں سے ایک کہنے والا، ایک جنتی کہتا ہے قال قائل منهم انی کان لی قرین، ایک آدمی اپنے جنتی دوستوں سے کہتا ہے میرا ایک دوست تھا، وہ مجھ سے کہتا تھا اِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ، کیا تم اس بات کو سچ مانتے ہو، اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا اَإِنَّا لَمَدِينُونَ، کیا جب ہم مر جائیں گے، جب مٹی ہڈی ہو جائیں گے، تو کیا اس وقت اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کا بدلہ دے گا؟ کیا تم اس بات کو صحیح مانتے تھے؟ یہ بات ایک انسان مجھ سے کہتا تھا۔ پھر وہ کہے گا کیا تم اس کو دیکھنا چاہتے ہو؟ جنتیوں سے کہے گا، اس دنیا کے اس ساتھی کا وہ نظارہ کرانا چاہ رہا ہے، ان کو دکھلانا چاہ رہا ہے۔ قال هل انتم مطلعون، دیکھنا چاہتے ہو؟ فاطلع فرآه في سواء الجحیم، وہ جھانک کر دیکھے گا تو جہنم کے بیچوں بیچ اس انسان کو پائے گا۔ وہ اس کو جہنم میں دیکھ کر گھبرائے گا اور کہے گا تاللہ ان کدت لتردین، اللہ کی قسم تو مجھے بھی ہلاک کر دیتا، تو مجھے بھی اسی جگہ میں پہنچا دیتا۔ ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین، اگر اللہ کا فضل میرے ساتھ شامل حال نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے جنت میں داخل نہیں کرتا، تو میں بھی تیرے ہی ساتھ ہوتا۔ لاکھوں کروڑوں انسانوں کے درمیان اس جہنمی کو پوائنٹ کر کے وہ جنتی بتلائے گا، اپنے ساتھیوں کو دکھلائے گا کہ یہی وہ انسان ہے جو مجھ سے یہ کہتا تھا کہ کیا تو سچ مانتا ہے ان باتوں کو، جنت کو اور آخرت کو اور اعمال کا بدلہ دیا جانے کو؟ تو اللہ تعالیٰ سارے جنتیوں کو اس جہنمی کا مشاہدہ کروائے گا، دکھلائے گا، جہنم کے بیچوں بیچ وہ عذاب میں مبتلا رہے گا۔ پھر یہ جنتی اپنے ساتھیوں سے کہے گا اللہ کے فضل و کرم سے ہم جنت میں داخل ہو گئے ہیں، اب اللہ تعالیٰ ہمیں موت نہیں دے گا۔ جو ہم ایک مرتبہ موت کا
سامنا کر چکے ہیں، اس کے بعد ہمیں موت آنے والی نہیں ہے۔ ان ھذا لہو الفوز العظیم، جو یہاں تک اللہ تعالیٰ نے پہنچایا، جنت میں اللہ نے ہمیں پہنچایا، ہم جنت میں داخل ہو گئے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ لمثل ھذا فلیعمل العاملون، لوگوں سن لو کہ ایسی ہی کامیابی کے لیے انسانوں کو عمل کرنا چاہیے۔ یہی بہت بڑی کامیابی ہے کہ انسان دنیا میں جتنی تکلیفیں اٹھائے، جتنے لوگوں کے مذاق کا، کافروں کے ٹھٹے کا، کافروں کی طرف سے دی جانے والی تکلیفوں کا سامنا کرے، کوئی بات نہیں۔ آخرت میں جب وہ کامیاب ہو جائے گا تو یوں سمجھو کہ یہ ساری جو مشکلات کا وہ سامنا کیا ہے وہ ساری چیزیں وہ بھول جائے گا۔ لمثل ھذا فلیعمل العاملون، اسی جنت کے لیے، ایسی ہی کامیابی کے لیے انسانوں کو عمل کرنا چاہیے۔ اس کے بعد جب جنت کا تذکرہ ہوا، جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے جہنم کا بھی تذکرہ کیا۔ جہنم میں کیا حال ہوگا اس کی بھی تفصیل بیان کی۔ چنانچہ آیت نمبر 62 سے جہنم کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے۔ اذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم، سورہ صافات کی آیت نمبر 62 سے جہنم کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے، اور اس میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ جو جنت کی نعمتیں جو دی گئی لوگوں کو، جنتیوں کو، وہ بہتر ہیں یا پھر وہ درخت جسے زقوم کا درخت کہا جاتا ہے۔ یہ درخت کفار کے لیے آزمائش کا سبب بن گیا۔ وہ کہتے تھے کہ ایسا کوئی درخت ہو سکتا ہے جو جہنم کے بیچوں بیچ اگتا ہو؟ آگ تو ہر چیز کو ہلاک کر کے رکھ دیتی ہے، جہنم کے بیچوں بیچ اگنے والا کون سا درخت ہو سکتا ہے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم، واقعی وہ ایسا ہی درخت ہے کہ جہنم ہی سے وہ اگتا ہے۔ طلعها کأنہ رؤوس الشیاطین، اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ اس کے پھل ہوں گے تو شیطانوں کے سروں کی طرح ہوں گے، اتنا بھیانک وہ درخت ہوگا۔ اور حدیثوں میں اس کی تفصیل آئی کہ اس کی جو ڈالیاں ہیں، اس کی جو شاخیں ہیں، وہ جہنم کے آگ کے باوجود لہلہاتی ہوں گی، وہ وہاں پر گویا کہ پروان چڑھے گا، یہ آگ اس کو ختم نہیں کرے گی۔ فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ، اب جہنمیوں کے لیے جو غذا دی جائے گی وہی درخت ان کی غذا ہے۔ اب ان کے سامنے کوئی چیز کھانے کے لیے ہے نہیں تو اسی کو وہ کھائیں گے۔ فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ، اسی سے وہ اپنا پیٹ بھریں گے۔ اب جب کھائیں گے تو اس کے بعد پیاس کی شدت ہوگی، پانی چاہیں گے، پانی طلب کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے ثم ان لهم علیہ لشوبا من حمیم، پانی دیا جائے گا تو کیسا ہوگا؟ پانی اس قدر سخت گرم اور گندگی اور پیپ ملا ہوگا کہ وہ جیسے ہی پیٹ کے اندر جائے گا وہ آنتوں کو لے کے باہر آ جائے گا، اس قدر سخت کھولتا ہوا پانی انہیں دیا جائے گا۔ یہ جہنم کے عذاب کا تذکرہ ہے۔ یہ جہنم کے عذاب سے پھر باہر نہیں نکلیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ثم ان مرجعهم لإلی الجحیم، جہنم ہی ٹھکانہ ہے، اس سے باہر آنے کا کوئی موقع ہی نہیں۔ انہم الفوا آباءهم ضالین فهم علی آثارهم یہرعون، دنیا میں کافروں کو، مشرکوں کو جب یہ بات سمجھائی جاتی ہے، دین کی بات سمجھائی جاتی ہے، توحید کی بات سمجھائی جاتی ہے، تو کہتے ہیں ہم نے ہمارے باپ دادا کو اس طریقے پر پایا، ہم یہی کرتے رہیں گے۔ ان آیتوں کو، ان جنت اور جہنم کی تفصیل کو ذکر کر کے اللہ تعالیٰ کفار مکہ کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ تمہارا بھی یہی کہنا ہے، ہمیشہ یہی کہتے ہو انا وجدنا آباءنا علی امہ وانا علی آثارہم مقتدون، کہ ہم نے ہمارے باپ دادا کو جس طریقے پر پایا ہم وہی کرتے رہیں گے۔ ٹھیک ہے، تو سنو انہم الفوا آباءہم ضالین، جو جہنم میں جو لوگ اندر داخل ہوئے ہیں، جو لوگ جہنم میں داخل کر دیے گئے ہیں، ان کا بھی مسئلہ یہی تھا، یہی دلیل وہ بھی الاپتے تھے، یہی کہتے تھے ہمارے باپ دادا کو ہم نے جس طرح پایا اسی طرح ہم بھی چلتے رہیں گے، تو ان کا جو ٹھکانہ ہوا وہی تمہارا بھی ٹھکانہ ہوگا۔ تم جو دلیل پیش کر رہے ہو وہی دلیل ان کی بھی تھی، ان کا جو انجام ہوا وہی تمہارا بھی انجام ہوگا۔ تو کفار مکہ کو، بلکہ سارے دنیا میں جتنے مشرکین ہیں، جتنے کافر ہیں، ان سب کو یہ پیغام
ہمیشہ کے لیے دیا گیا کہ یہ جو دلیل ہے، باپ دادا ایک طریقے پر تھے، اسی طریقے پر ہم چلیں گے، یہ دلیل کسی کام کی نہیں، اور باپ دادا کا جو انجام ہوگا قیامت میں، وہ جو جہنم میں ڈالے جائیں گے، ان کی روش پر تم چلو گے تو تم بھی جہنم میں ڈھکیل دیے جاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر جنت اور جہنم کا تذکرہ کرنے کے بعد یہ بتلا رہا ہے، فانظر کیف کان عاقبۃ المنذرین، جن لوگوں پر رسول بھیجے گئے، جن لوگوں کو یہ باتیں پہنچا دی گئی جنت و جہنم کی، دیکھیے کہ ان کا انجام کیسے ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ آیت نمبر 74 سے، سورہ صافات کی آیت نمبر 74 میں یہاں سے فرما رہا ہے، الا عباد اللہ المخلصین، کہ اللہ کے کچھ برگزیدہ بندے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے منتخب کر لیا تھا، ان کا انجام ایسا نہیں ہوگا، وہ بہت ہی اونچے مقام پر فائز ہوں گے قیامت میں، آخرت میں، جنت میں ان کے لیے بہت ہی اللہ تعالیٰ ایک باعزت مقام تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت نمبر 74 کے بعد سے قریب 7 انبیاء کا ذکر کر رہا ہے، جن میں نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، پھر الیاس علیہ السلام، یونس علیہ السلام، لوط علیہ السلام، یہ 7 انبیاء کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا۔ سورہ صافات میں ان 7 انبیاء کا اختصار کے ساتھ تذکرہ ہوا ہے، مختلف جگہوں پر مختلف انداز میں ان انبیاء کا تذکرہ ہوا ہے۔ یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو تذکرہ ہے وہ تھوڑا تفصیل سے ہے۔ یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو بتوں کو توڑا اس کا بھی تذکرہ ہے، اور آیت نمبر 100 میں اللہ تعالیٰ سے جو انہوں نے، سورہ صافات کی آیت نمبر 100 میں جو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، رب ہب لی من الصالحین، اللہ مجھے اولاد عطا فرما، مجھے نیک اولاد عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو انہیں عطا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر خواب کے ذریعے ان کو یہ حکم دیا کہ ان کو ذبح کریں۔ یہ بھی ایک آزمائش تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام اس میں بھی کامیاب ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو خلیل بنا لیا، اپنا دوست بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ تعالیٰ ان کی اس قدر بندگی میں آگے ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا دوست بنا لیا۔ ایسی آزمائشوں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام گزرے۔ ان تمام انبیاء کا اختصار کے ساتھ تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ آخر سورہ کے آخر میں 71 نمبر آیت میں فرماتا ہے وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ، یہ سارے انبیاء ہیں، یہ سارے رسول ہیں، ان تمام کے لیے اللہ تعالیٰ یہ اعلان کرتا ہے کہ ان کی مدد کی جائے گی، وہ مدد یافتہ ہوں گے دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اور اللہ تعالیٰ کا جو لشکر ہے وہی غالب آ کر رہے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے حمد کے ساتھ اس سورت کا اختتام کرتا ہے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سورہ صافات کا یہ اختتام ہے۔ اس کے بعد جو 23ویں پارے میں تیسری سورت ہے وہ ہے سورہ صاد۔ سورہ صاد یہ بھی مکی سورت ہے۔ اس کے ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا صاد والقرآن ذی الذکر بل الذین کفروا فی عزت و شقاق، قسم ہے عظمت والے قرآن کی، کافر آپس میں غرور میں اور اختلاف ہی میں باقی ہے۔ یہ بات کہہ کے اللہ تعالیٰ نے سورہ صاد کا آغاز کیا، تو سورہ صاد کے آغاز میں کفار مکہ کی سرکشی، ان کے اختلاف اور اسلام دین سے دشمنی، اس کو ذکر کیا گیا، قرآن کی عظمت کو ذکر کیا گیا۔ سنن ترمذی میں ایک حدیث اس کی ابتدائی آیات کی سبب نزول کے طور پر ذکر کی جا سکتی ہے۔ کفار مکہ ابو طالب کے پاس ان کی وفات کے وقت جمع ہوئے، کہا اے ابو طالب اپنی وفات سے پہلے اپنے بھتیجے کو سمجھا کر جاؤ، یہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے۔ ابو طالب نے اپنے بھتیجے کو بلایا، پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا
میں ان سے کسی بڑی چیز کا مطالبہ نہیں کرتا ہوں، میں ان کے معبودوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دوں گا، بس ایک شرط ہے۔ شرط کیا ہے؟ کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کا اقرار کر لیں، اس کو مان لیں۔ میں کسی قسم کی ان کے خلاف کوئی کاروائی یا ان کے خلاف میں کوئی بات نہیں کہوں گا۔ جیسے ہی ان لوگوں نے اس بات کو سنا کہ یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہے، تو انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ نے ان کے حال کو یہاں بیان کیا آیت نمبر 5 میں سورہ صاد میں، اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب۔ یہ کہتا ہے یا یہ رسول کا دعویٰ ہے کہ سارے معبود نہیں بلکہ ایک ہی معبود ہے، یہ تو بہت ہی عجیب چیز ہے، اس چیز کو ہم نہیں مانیں گے۔ کفار مکہ اس مجلس سے اپنے کپڑے جھاڑتے ہوئے اٹھ کر چلے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی توحید کو نہیں مانتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پیشکش کی کہ بس ایک کلمہ کہہ دو تو سارے عرب اور عجم کے لوگ تمہارے تابع ہو جائیں گے، وہ اس چیز کو نہیں مانے، جھٹلا کر چلے گئے۔ تو یہ سورہ صاد کی ابتدائی آیات ہیں اور اس میں کفار مکہ کی یہ ان کی سرکشی بیان کی گئی ہے۔ اس کے بعد اس صورت میں بھی کئی انبیاء کا تذکرہ ہے، بعض کا مفصل تذکرہ ہے اور بعض کا مختصر تذکرہ ہے۔ یہاں آیت نمبر 17 سے داؤد علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے۔ سورہ صاد میں آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اصبر علی ما یقولون واذکر عبدنا داؤد ذا الاید انہ اواب۔ جب جب نبی کو دلی تکلیف پہنچتی تھی، لوگوں کی اس قدر سرکشی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج و غم ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو گزشتہ انبیاء کے قصے، ان کے عظمت کی باتیں، ان کے حوصلہ مند باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کر اللہ تعالیٰ آپ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو مضبوط کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ۔ یہ سارے انبیاء کے قصے ہم جو سنا رہے ہیں، اس سے ہم آپ کے دل کو ثابت قدم رکھنا چاہتے ہیں، آپ کے دل کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، اور آپ کو یہ جو وقتی غمی یا وقتی رنج لاحق ہوتا ہے، ان انبیاء کی باتیں سنا کر ہم آپ کو اور اولو العزم انبیاء میں آپ کا شمار کرنا چاہتے ہیں اور آپ کے عزم اور حوصلے کو بڑھانا چاہتے ہیں۔ اسی مقصد سے اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات میں مختلف انبیاء کی باتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو وحی کے ذریعے سے سنائی۔ جیسے یہاں پر انداز اپنایا ہے اللہ تعالیٰ نے، اصبر علی ما یقولون، یہ جو کفار مکہ کہتے ہیں، یہ جو بہکی بہکی تکلیف دہ باتیں کرتے رہتے ہیں، اس پر آپ صبر کریں۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاؤد ذَا الْأَيْدِ، آپ یاد کریں ہمارے بندے داؤد کو جو قوتوں والے تھے، وہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے، اللہ تعالیٰ سے لو لگانے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے گویا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا یہاں پر ذکر خیر کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت بندائی۔ داؤد علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ بندوں میں سے، انبیاء میں سے ایک تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف انعامات سے انہیں نوازا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ۔ ہم نے داؤد علیہ السلام کے لیے پہاڑوں کو مسخر کر دیا، اور پہاڑ، چرند پرند آپ کے ساتھ تسبیح اللہ تعالیٰ کی بیان کیا کرتے تھے۔ اور حضرت جیسا کہ حدیث میں وارد ہے، حضرت داؤد علیہ السلام جب اس زبور کی جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کی تھی اس کی تلاوت کرتے تھے تو چرند پرند، یہ پرندے جتنے ہوا میں ہوتے وہ رک جاتے اور آپ کے ساتھ تسبیح میں شامل ہو جاتے۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر یہ الفاظ ذکر کیے ہیں، یسبحن بالعشی والاشراق، پہاڑ خود اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے صبح شام۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جو انعامات دیے تھے اس میں سے ایک یہ بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکمت سے نوازا اور بہت ہی بہتر فیصلہ کرنے کی اللہ تعالیٰ نے انہیں قوت دی تھی اور صلاحیت دی تھی۔
بطور مثال اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کے ایک فیصلے کا ذکر کیا. یہاں پر دو آدمیوں کا ذکر کیا جو حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور انہوں نے کہا اے نبی ہمارے درمیان فیصلہ کیجئے, ہمارا معاملہ یہ ہے, ہمارا نزاع یا ہمارا جھگڑا یہ ہے کہ یہ میرا بھائی ہے, اس کے پاس 99 بکریاں ہیں اور میرے پاس صرف ایک بکری ہے, یہ کہتا ہے کہ وہ ایک بکری بھی مجھے دے دو تاکہ میری پوری 100 بکریاں ہو جائیں. تو اب آپ فیصلہ کیجئے کہ یہ اس کا طلب کرنا, مانگنا یا مجھ سے لینا یہ صحیح ہے یا نہیں ہے. حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ کیا لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه, اس نے جو طلب کیا, اس کا مانگنا یا تم سے یہ بکری کو چھیننے کی کوشش کرنا, یہ یقیناً سراسر ظلم ہے اور اس طرح اسے نہیں کرنا چاہیے. یہ حضرت داؤد علیہ السلام کا فیصلہ تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے بطور نمونہ یہاں پر پیش کیا. اس کے بعد آیت نمبر حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 34 سے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا اور یہ بتلایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو جو نعمتیں عطا ہوئی تھیں ان میں سے ایک نعمت یہ بھی تھی کہ سلیمان جیسا بیٹا اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیا. آیت نمبر 30 میں اس کا ذکر ہے وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ, کہ ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کو سلیمان جیسا بیٹا عطا کیا اور یہ بھی بہت ہی اچھے بندے اور اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرنے والے بندے. یوں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو سلیمان کے علاوہ بھی کئی اولاد عطا کی تھیں, لیکن جنہیں نبوت عطا ہوئی وہ سلیمان علیہ السلام ہیں, اسی لیے خاص طور پر ان کا یہاں پر ذکر ہوا ہے. اب اللہ تعالیٰ داؤد علیہ السلام کے بعد سلیمان علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں کی ان کا ذکر کر رہا ہے, اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کی تھی. ان کی دعا کو اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 35 میں اس طرح ذکر کیا رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب, اے رب تو بہت ہی بخشنے والا ہے, مجھے ایسی سلطنت عطا کر جو میرے بعد قیامت تک کسی کو تو نہ عطا کرے, ایسی امتیازی شان و شوکت والی سلطنت تو مجھے عطا کر. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو سن لیا اور اللہ تعالیٰ نے واقعی ان کو ایسی ہی سلطنت عطا کی. ہوا پر کسی کا بس نہیں چلتا تھا, ہوا پر اللہ تعالیٰ نے کسی کو کنٹرول نہیں دیا تھا, اللہ تعالیٰ نے ہواؤں پر بھی ان کی حکومت عطا کی, اور اللہ کے حکم سے جب حضرت سلیمان علیہ السلام کہیں جانا چاہتے ہوا ان کو لے جاتی, ہوا ان کے تخت سمیت انہیں لے جاتی. تو یہ ایسی حکومت تھی جو کسی کو عطا نہیں ہوئی اور نہ عطا ہوگی. ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے جنوں پر بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں حکومت عطا کی. جن آپ کے حکم سے کام کرتے, کوئی تعمیری کام کرتا اور کوئی آپ کے حکم سے سمندر میں غوطہ لگا کر موتی لے آتا, تو یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے یہ لوگ کام کرتے تھے. اور جو اس میں سرکش جن ہوتے وہ انہیں بیڑیوں میں جکڑ کر انہیں گرفتار کر دیتے تھے, جو کافر اور مشرک قسم کے جو جن ہوتے. حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ جو تذکرہ ہوا, اس کے بعد ایک اور برگزیدہ نبی اور برگزیدہ بندے حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے. حضرت ایوب کا تذکرہ آیت نمبر 41 سورہ صاد کی آیت نمبر 41 سے حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے, اور اس کا بھی جو خطاب اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کیا وَذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب, اے نبی آپ یاد کیجئے ہمارے بندے ایوب کو, اِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ, کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت مال سے نعمتوں سے نوازا تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے آزمائش کرنی چاہیے اپنے نبی کی, ان ساری نعمتوں سے انہیں محروم کر دیا, بلکہ ایک بیماری میں مبتلا کر دیا. تو بھی حضرت ایوب علیہ السلام جو اللہ کے نبی تھے وہ کسی قسم کا شکوہ نہیں کیے, اللہ تعالیٰ سے شکوہ نہیں کیے, صبر کیے. ایک مدت گزر گئی, اسی حال میں رہے, رشتہ دار دور ہو گئے,
آل و اولاد اور سارے مال و متاع سب سے محروم ہو گئے، لیکن صبر کا دامن آپ نے تھامے رکھا، تو اللہ تعالیٰ کو یہ ادا بڑی پسند آئی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے صبر کو یہاں قرآن میں ہمیشہ کے لیے ذکر کیا۔ جب تکلیف بہت بڑھ گئی تو حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، ربی انی مسنی الضر، یہ سورہ انبیاء میں ہے۔ یہاں پر جو آیت میں ان کی دعا کا ذکر ہوا ہے، اذ نادى ربه انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، اے رب، اے میرے پروردگار، شیطان نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ حالانکہ یہ اللہ کے حکم سے تھی، لیکن انہوں نے اس کو اللہ کی طرف منسوب نہیں کیا بلکہ شیطان کی طرف منسوب کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا، حضرت ایوب علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے نبی، تم اپنے پیر سے زمین پر مارو، یہاں سے ایک چشمہ اگلے گا، اور وہاں سے جو پانی نکلے گا وہ تمہارے پینے کا بھی ہے اور تمہارے نہانے کا بھی ہے، اس کے ذریعے سے تمہیں شفا نصیب ہوگی۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں شفا دی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ اس کھڑے امتحان کے بعد، اس صبر کے بعد، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی ایوب کو دگنا نواز دیا۔ جتنے اولاد تھے، جتنے مال و متاع تھے، اللہ تعالیٰ نے دگنا انہیں عطا کیا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی یہ بتلا بھی دیا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، یہ جو حضرت ایوب علیہ السلام کا قصہ ہے، یہ عقل مندوں کے لیے یہ باعث موعظت ہے، یہ باعث نصیحت ہے، اس کے اندر ایک سبق ہے عقل مندوں کے لیے۔ صبر کا جو بھلا انجام ہوتا ہے، یہ حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی کے بعد یہاں پر بالاختصار مختلف انبیاء کا تذکرہ کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ، اے نبی، ان انبیاء کے ساتھ ساتھ آپ ان انبیاء کو بھی یاد کیجئے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت و بندگی میں بڑی قوت کا مظاہرہ کیا کرتے تھے۔ اولی الایدی والابصار، اللہ تعالیٰ نے انہیں بصیرت بھی عطا کی تھی، ان بندوں کو بھی آپ یاد کیجئے۔ انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار، انہیں جو چیز عطا ہوئی تھی یا اللہ تعالیٰ نے جس کی وجہ سے انہیں اپنا ایک محبوب بندہ بنا لیا، وہ کیا تھی؟ انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار، ان کے اندر جو چیز، جو خصوصیت تھی، ذکر الدار، آخرت کی یاد، ہمیشہ اس کو سنوارنے کی صفت ان لوگوں کے اندر موجود تھی۔ یہ جتنے انبیاء کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا، یہ سارے کے سارے برگزیدہ بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے قریبی بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے ہیں۔ ان کے اندر جو صفت موجود تھی وہ تھی ذکر الدار، فکر آخرت، اللہ تعالیٰ کی یاد میں، آخرت کی یاد میں یہ رہا کرتے تھے، ہمیشہ اس کو سنوارنے کی فکر کیا کرتے تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں پسند کیا، انہیں اپنا برگزیدہ، اپنا پسندیدہ بندہ بنایا۔ وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، یہ اسی وجہ سے ہمارے پاس گویا کہ پسندیدہ بندوں میں رہے۔ اس کے بعد ساتھ ہی ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام، الیسع وذی الکفل، ان کا بھی ذکر ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ، یہ سارے کے سارے انبیاء سب بھلے لوگ ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے پاس برگزیدہ بندے ہیں، اور ان کے لیے هذا ذکر وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآب، کہ یہ ان کے لیے یہ ذکر جو کیا جا رہا ہے یہاں پر، یہ ان کے لیے باعث شرف ہے۔ اور یہ آخرت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآب، یہ جو انبیاء ہیں یا ان کے علاوہ جو بھی آخرت میں متقی ثابت ہوں گے، جو بھی لوگ تقوی اختیار کریں گے، ان تمام کے لیے، انبیاء کے لیے بھی، انبیاء کے علاوہ جتنے لوگ تقوی اختیار کریں گے، ان تمام کے لیے آخرت میں بہتر ٹھکانہ ہے۔ هذا ذکر وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآب جنات عدن مفتحۃ لهم الابواب، اللہ تعالیٰ انبیاء کو بھی، متقی بندوں کو بھی جنت میں داخل کرے گا، جنت عطا کرے گا۔ یہاں پر سورہ صاد میں نے جو باتیں منتخب کی تھیں وہ
ان 3 انبیاء کا تذکرہ تھا، پھر بعض انبیاء کا اجمالی جو تذکرہ تھا اس کو میں نے ذکر کیا۔ اس کے بعد جو چوتھی صورت ہے اس کا مختصر اس میں سے ایک عنوان کو میں ذکر کر کے اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ سورہ زمر یہ بھی مکی صورت ہے۔ اس کا آغاز ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین۔ یہ جو قرآن ہے یہ اللہ رب العزت کی طرف سے نازل شدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو نازل کیا اور حکم دیا کہ تم، یعنی اللہ کے نبی کو خطاب کر کے کہہ رہا ہے کہ تم پورے اخلاص کے ساتھ اللہ کی بندگی کرو۔ یہ خطاب ساری امت سے ہے کہ اللہ کی بندگی اخلاص کے ساتھ کی جائے، نام و نمود کے لیے نہیں، ریاکاری کے لیے نہیں۔ سورہ زمر کی ابتدائی آیات میں قرآن کی عظمت کو بیان کیا گیا اور اخلاص کی طرف توجہ دلائی گئی، اور اس صورت میں ایک بہترین مثال پیش کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ یوں تو قرآن میں مختلف جگہوں پر لوگوں کے لیے مختلف مثالیں بیان کرتا ہے۔ یہاں جو مثال بیان کیا ہے سورہ زمر کی آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ قرآن میں جو مثالیں بیان کی جاتی ہیں یہ بہت ہی عمدہ مثالیں ہیں اور سچی مثالیں ہیں، اور اس سے نصیحت حاصل کی جائے یہ انسانوں سے مطلوب ہے۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے جو بھی مثال بیان کی ہے اس کے پیچھے نصیحت آموز ایک سبق ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ بندے ان مثالوں سے سبق حاصل کریں۔ ایسی ہی ایک مثال یہاں پر ذکر کی جا رہی ہے۔ کفار مکہ کو یہ بتلایا جا رہا ہے، بلکہ سارے ہی کفار کو یہ بتلایا جا رہا ہے ایک کافر اور ایک موحد کی مثال کیسی۔ ایک انسان، اللہ تعالیٰ نے کہا ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل هل يستویان مثلا۔ ایک آدمی ہے جو 10 لوگوں کے کام کرتا ہے، 10 لوگ اس کے حصے دار ہیں، اس کا بھی کام کرتا ہے کیونکہ وہ بھی اس کا آقا ہے، اس کا بھی کام کرتا ہے کیونکہ وہ بھی اس کا آقا ہے۔ 10 آدمی ایک آدمی کے مالک ہیں، وہ سب کے سب اس سے کام لیتے ہیں، اور یہ جو 10 آدمی ایک آدمی میں شریک ہیں یا حصے دار ہیں، یہ بڑے جھگڑالو قسم کے لوگ، بڑے بیکار لوگ جو کسی قسم کی روح رعایت کرنے والے نہیں، متشاکسون۔ ایسے 10 آدمیوں کے بیچ میں ایک انسان گویا کہ پھنس گیا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ سب کو خوش رکھے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو ناممکن سی بات ہے۔ تو یہ شرک کی مثال ایسی ہی ہے، بت پرستوں کی مثال ایسی ہی ہے جو سینکڑوں خدا کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ ناممکن سی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ، ایک آدمی ایسا ہے جو سینکڑوں آدمیوں اور دسیوں آدمیوں کے درمیان گرفتار ہے، اور ایک آدمی ایسا ہے سَلَمًا لِرَجُلٍ، صرف ایک آدمی کا ہی وہ خادم ہے یا اس کا پابند ہے، اس کی خدمت کا پابند ہے۔ تو ایسا آدمی وہ اپنے ایک مالک کی بات کو سنے گا، مانے گا، اس کو خوش رکھے گا، اور یہ ممکن بھی۔ تو یہی مثال ہے موحد کی، اور یہی مثال ہے مشرک کی۔ مشرک نہ کبھی کسی کو خوش کر سکتا ہے، اور نہ اس کے آقا اس سے خوش ہو سکتے ہیں، نہ وہ کبھی کامیاب ہو سکتا ہے۔ اس کے برعکس ایک موحد جو ہوتا ہے وہ صرف اللہ کی بات کو مانتا ہے، اللہ کی بات کو سنتا ہے، اس کو وہ خوش کرے گا، اور اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو کر اس کو خود خوش بھی کرے گا، اور اس کا آخرت میں بہتر ٹھکانہ کرے گا۔ یہ ایک موٹی سی مثال ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ میرا اپنا خاص ہو، میری اپنی خاص کمپنی ہو، میری اپنی خاص تجارت ہو، اس کے اندر کوئی شریک نہ ہو۔ ایسا ہر انسان کا یہ ایک چاہنا ہوتا ہے، یا ہر انسان کی ایک آرزو ہوتی ہے۔
کفار کی ایسی آرزویں بتلائی جا رہی ہیں کہ اس کی مثال کیسی ہوگی جو تم لوگ بت پرستی کو برابر پابندی سے نبھائے جا رہے ہو، تم لوگوں کی مثال کیسی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر کی اس آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ نے واضح کر کے دکھلا دیا کہ موحد کی اور مشرک کی مثال کیسی ہے. اسی کو حضرت یوسف علیہ السلام نے سورہ یوسف میں جو بیان کیا، سمجھایا، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، لوگوں جو مختلف رب تم بنائے ہوئے ہو، کیا یہ بہتر ہے یا ایک جو زبردست ہے اور ان تمام کو گویا کہ وہ کنٹرول کرنے والا ہے؟ تو یہ بہتر ہے، دونوں میں سے تم منتخب کرو. کئی منتشر خدا جس کو تم بنا رکھے وہ بہتر ہے یا ایک زبردست ذات جو اللہ رب العزت ہے وہ بہتر ہے؟ تو یہ اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی اپنی دعوت میں، اپنے دعوت توحید میں یہ بیان کیا تھا. یہی بات یہاں پر بھی ایک مختلف، ایک الگ پیرائے میں ذکر کی جا رہی ہے. تو یہاں 23ویں پارے کا اختتام ہوتا ہے. اس میں آخر میں یہ بات ذکر کر کے، یہ عمدہ مثال ذکر کر کے اللہ تعالیٰ یہاں یہ سورہ زمر کی تقریباً یہاں 31 آیتیں اس پارے میں شامل ہیں. میں یہیں پر اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں اور یہاں میرا وقت ختم ہو رہا ہے. میں اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر و احسان بجا لاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس پروگرام کے بہانے مجھے کچھ سمجھنے اور سمجھانے کا موقع اللہ تعالیٰ نے فراہم کیا. پھر میں اللہ رب العزت کے شکر کے بعد وہ تمام مشائخ یا وہ تمام ساتھی، وہ تمام احباب جو اس پروگرام کے لیے کوشاں ہیں، اس کے لیے وقت دیتے ہیں، ان تمام کے خدمت میں بھی میں ہدیہ تشکر پیش کرتا ہوں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ان کے لیے دعا کرتا ہوں. اور ساتھ ہی ساتھ آپ تمام سامعین جو اس پروگرام کو سنتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اس پروگرام کو کامیاب کرنے میں اپنا رول ادا کرتے ہیں، میں تمام کے شکریہ کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں کئی بھی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. جزاکم اللہ خیرا یا شیخانا. محترم حضرات، جیسا کہ آپ نے سنا شیخ محترم کو 23ویں پاری کے جو اہم مضامین ہیں آپ نے ان کا احاطہ فرمایا، ماشاءاللہ تبارک اللہ. اور ان کے جو مضامین تھے بے حد بہت زیادہ اہم تھے، جو ہماری زندگی میں ان مضامین پر اگر ہم لوگ عمل نہیں کریں گے تو گویا ہماری زندگی کامیاب نہیں ہے. آپ نے جو نا توحید کی اہمیت اور فضیلت کے تعلق سے باتیں کہی، شرک کی مذمت اور اس کے نقصانات اور اس سے بچنے کی تاکید فرمائی، اور اسی طریقے سے رسالت کیا ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات کا آپ نے ذکر فرمایا، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا مشن تھا ان کا، اس مشن کا آپ نے ذکر کیا، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے جو آزمائشی لمحات تھے ان لمحات کا آپ نے ذکر کیا تاکہ ہمارے ایمان میں اضافہ ہو ان لمحات کے ذریعے سے. اور اسی طریقے سے دعوت و تبلیغ اور اس کی اہمیت، اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، اس کا آپ نے جو ہے احاطہ کیا اپنے مضمون میں. اور اسی طریقے سے آخرت کے فکر کے تعلق سے بھی آپ نے چند باتیں کہی، اور آخر میں جو ہے شرک کی مذمت کے تعلق سے بڑی پیاری باتیں آپ نے کی، اور اسی طریقے سے آپ نے جنت اور جہنم کا بیان ذکر کیا، جنت کا بیان اور جہنم کا بیان کیا ہے، ان ساری چیزوں کا آپ نے احاطہ فرمایا. میں آپ حضرات کے سامنے ایک بات یہ بھی رکھ دوں کہ شیخ ہمارے استاذ محترم فضیلت الشیخ حفظ الرحمن عمر احمد اعظمی حفظہ اللہ فرمایا کرتے تھے دروس کے دوران کہ جب کبھی انسان محسوس کرے کہ اس کا ایمان کمزور ہو رہا ہے، جب کبھی انسان محسوس کرے کہ اس کا ایمان کمزور ہو رہا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ سلف صالحین کی زندگیوں کا مطالعہ کرے، سلف صالحین کی زندگیوں کا مطالعہ کرے، ان کی زندگیوں میں جو آزمائشیں بری ہیں اس کا مطالعہ کرے، اور ساتھ ہی ساتھ جنت اور جہنم کا بھی مطالعہ کرے. اس سے انسان کی زندگی، اس کے ایمان کو تازگی ملتی ہے اور اس کو ایک تقویت ملتی ہے اس کے ایمان کو. تو میں شیخ کا بے انتہا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَبِالشُّكْرِ تَدُومُ النِّعَمْ، شکر ادا کرنے سے جو ہے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، نعمتیں جو ہے نعمتوں میں دوام ملتا ہے.
تو میں اسی بات کے ذریعے سے شیخ محترم کا شکریہ ادا کرتا ہوں ہم تمام کی جانب سے، اور شیخ محترم کے حق میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، آپ کے عمل میں، آپ کے رزق میں اللہ تعالیٰ برکتیں نازل کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اس آنے کو قبول فرمائے۔ اور یقیناً میرے بھائیوں، کتنا وقت یہ لوگ جو ہے مطالعہ کرتے ہیں، گھنٹوں گھنٹوں مطالعہ کر کے 1 گھنٹے کے اندر انہوں نے جو ہے ہمارے سامنے اتنے سارے مضامین رکھ دیے، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ ہم جتنا بھی ان کا شکریہ ادا کریں کم ہے۔ میں آپ تمام حضرات کا بھی جو اس پروگرام میں شریک ہوئے، آپ سب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ سب کے حق میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس آنے کو، اس کے بیٹھنے کو، اس سننے کو اللہ تعالیٰ شرف قبولیت بخشے۔ اللہ تعالیٰ اس رمضان میں ہمارے سارے گناہوں کو جو ہے دھو دے، اور ہم سب کو جو ہے اپنے مؤمن اور متقی پرہیزگار بندوں میں شامل کر لے۔ فجزاکم اللہ خیر۔ اور اسی بات کے ذریعے سے میں اپنی اس مجلس کے اختتام کا اعلان کرتا ہوں۔ دعا ہے کہ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔